نہیں جانا کسی قیمت پر۔ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو دوزخ میں یعنی بلند ترین مقام چاہیے یا نیچے مقام۔ اور منافق کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں سب سے نچلا مقام دوں گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق کون؟ جو زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل میں اس کے کچھ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخرت کی اہمیت۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کو کہا تھا کہ عبادت کیا ہے، وہ بھی ابھی تشنا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخرت کی اہمیت دیکھیں، انسان دنیا میں بھی اپنے لیے جہاں اس نے مستقل رہنا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک نوکر پیشہ ہیں، گورنمنٹ کی نوکری ہے، تو آپ کے اسٹیشن جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، 3 سال ایک جگہ، جیسے فوجی ہوتے ہیں، کبھی ادھر پوسٹنگ کبھی۔ تو مثال کے طور پہ ایک فوجی کرنل صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی چترال میں، وہاں کا وہ کور کمانڈر چترال کے کور مثال کے طور پہ، اور وہ ہے کراچی کا رہنے والا، آبائی گھر جو ہے یا سارے بیوی بچے ادھر ہیں کراچی میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ چترال میں اپنے لیے ایک مستقل عالیشان گھر بنائے گا؟ سوچے گا؟ جہاں اس نے رہنا ہی نہیں ہے تو وہاں تو یہ گھر نہیں بنائے گا، وہ تو وہاں گھر بنائے گا۔ مثال کے طور پہ اس کا گھر نہیں ہے تو پھر یہ تو کراچی میں گھر بنائے گا۔ تو ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے، اور دیکھ لیں اچھے سے اچھا گھر، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا گھر مکان اپنے لیے۔ آپ دیکھ لیں کتنے چاؤ سے لوگ گھر بناتے ہیں، ایک ایک بات میں نقطے نکالتے ہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ یہ قرآن میں بھی ہے کہ تم اپنے لیے گھر بناتے ہو، اس لیے تمہارا خیال یہ ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، یہ آیت ہے قرآن میں۔ تو قوم سمود کے گھر تو ابھی تک ہیں، قوم عاد جو کہ پہاڑوں میں تراشتے تھے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، وہ گھر موجود ہیں لیکن خالی ہیں، کوئی رہ تو نہیں رہا۔ تو آخرت کی خیر میں بات کر رہا ہوں۔ آخرت ہمارا دیکھیں، ہمارا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہے، یہ ایک عارضی مکان ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں اور مجھے جانا ہے کہاں؟ اپنے رب کے پاس، کیونکہ میں اللہ کا ہوں اور واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں نے کیا کہتے ہیں آپ عربی میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس لوٹنا ہے۔ گھر ہمارا یہاں ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ و مال لمن لا مال لہ۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو تھوڑی سی یہ بنیادی طور پر جب غلطی ہو جاتی ہے تو انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ غلطی کر لی تو آپ بھٹک گئے، سیدھا راستہ تو اب آپ کے لیے ہے نہیں، کیونکہ آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا۔ اور یہ دیکھیں، آپ خود اپنے متعلق سوچیں، میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں، اپنے متعلق آپ کے ذہن میں کیا چیز گھوم رہی ہے؟ آخرت یا دنیا؟ اللہ کی رضا کہ اپنی مرضی؟ تو اللہ کی رضا کی تو ہمارا ذہن نہیں گھوم رہا۔ آپ دیکھ لیں، ہر کام ہمارا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا یہاں تو ہے، قرآن کیا ہے یہ ہمیں اللہ کی مرضی بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو اللہ کا حکم اور رسول کا عمل ہمارے لیے آج نمونہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اور یہ بات، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے قرآن میں
ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو یہ ہے نا کہ آخرت کی میں بات کر رہا تھا، آخرت اصل میں ہمارا گھر ہے۔ اب دنیا میں اب آخرت میں دو مقامات ہیں، یا تو اچھا مقام ہے یا برا مقام ہے، دو ہی جگہ ہیں رہنے کی۔ اب یہ دنیا میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم نے آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا کسی قیمت پر۔ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو دوزخ میں یعنی بلند ترین مقام چاہیے یا نیچے مقام۔ اور منافق کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں سب سے نچلا مقام دوں گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق کون؟ جو زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل میں اس کے کچھ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا تو ایک تو یہ ہے کہ کلمے کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان کلمہ طیبہ کی حقیقت کو نہیں جانتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ہمیں مطلب ہی پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی غرض ہے۔ دیکھیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول کیا دعوت لے کے آئے ہیں، اس بات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہماری ساری دلچسپی ظاہر میں ہے، میں کون ہوں، کس حالت میں ہوں، پیسے ہیں نہیں ہیں، نوکری ہے نہیں ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، مکان ہے نہیں ہے، اور پھر صحت کے مسائل ہیں، میں بیمار ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، میرے بچے بیمار ہیں، میں یہ، میری ساس بیمار ہے میری، تو یہ سارے ہماری یہی مسائل ہیں۔ اور ساری سوچ جو ہے آپ دیکھ لیں صرف دنیا کی ہے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کیس ہوشیار، زیرک، وہ انگلش میں کہتے ہیں جینیس، عربی میں اس کو کیس کہتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کے لیے زندگی گزارے۔ یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ اب قبر، آپ ایک جملہ ہے کہ قبر کی پہلی رات کہتے ہیں بڑی وہ سخت ہوتی ہے، کبھی سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا، ابھی آپ کے ایک وہ اداکار بھی مرے ہیں نا، تو ان کا بھی ایک کلپ آیا ہے کہ قبر، ان کو قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو ایسی نہیں ہے، یہ ویسی برائے نام باتیں جو بھی ہیں، ہم قبر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ قبر تو ایک عالم ہے، عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال، اور ہم وہاں جائیں گے۔ یہ اس گڑھے کا نام نہیں ہے قبر، یہ عالم قبر ہے جو اس وقت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ہے، وہ ایک زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ اب دیکھیں سونے اور جاگنے میں بڑا فرق ہے نا۔ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ سویا ہوا ہے، لیکن جب اسے موت آئے گی اس کی آنکھیں کھلیں گی، پھر یہ افسوس کرے گا، لیکن اس وقت مداوع نہیں ہو سکے گا۔ جب ٹرین ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر کیا، آپ نے ٹکٹ لے لیا، یعنی آپ کی مثال کے طور پہ شادی طے ہے کراچی میں، کون سے ہوٹل میں؟ سرینا میں۔ سرینا ہے کراچی میں، ہوگا، لگا لیں، ہے، شادی طے ہے اور بہت بڑی جگہ ہے اور یہ ہے، لیکن اس کا ٹائم ہے، پہنچے تو ہو جائے گی، نہیں پہنچے تو نہیں ہوگی۔ تو آپ نے گاڑی مس کر دی، اب تو نہیں ملے گا کچھ آپ کو۔ یہ مثال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جنت، آپ نے جنت کی گاڑی یہاں سے پکڑنی ہے، آپ نے جنت کی ٹرین جاتی ہے کہاں سے؟ دنیا سے۔ یہاں آپ نے بیٹھنا ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میری امت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں بیٹھا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ کشتی نوح تھی نا، سارے جانور وغیرہ بٹھا لیے تھے نا، تو حضور نے مثال دی ہے مثل امتی کسفینۃ نوح۔ اب ہم تو اس کشتی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کا مسلمان۔ جو سچی بات ہے وہ یہی ہے جو آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، آن دی ریکارڈ ہے نا، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشتی ہے وہ دین کی، اس میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو فضول باتیں ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔